خالد ابن ولید، موتا کا میدان سجا ہوا ہے، تاریخ حیران ہے، زمین آسمان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں کہ 3000 سرفروش 1,00,000 کے سامنے کھڑے، 3000 سے 1,00,000 کوئی جوڑ ہے۔ اور میرے نبی مسجد نبوی میں، اور کہتے ہیں جھنڈا زید نے اٹھایا، 700 میل کا فاصلہ ہے، میں موتا گیا ہوں، پورا میدان دیکھا ہے جنگ، میں تو تاریخ کا کیڑا ہوں۔ آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، جنت میں چلا گیا۔ پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آپ کے چچا زاد ہے، جھنڈا جعفر نے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کا وہ ہاتھ کاٹ دیا، اس نے سینے سے لگایا، اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک حدیث جوڑوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے کٹنے کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، جنت میں اڑتا کرتا۔ جب آپ نے لشکر روانہ کیا تھا تو فرمایا تھا زید امیر ہے، شہید ہو جائے جعفر، شہید ہو جائے عبداللہ، شہید ہو جائے پھر جسے مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اے ترائم تو شہادت مبارک ہو، کیونکہ نبی کا قول مفروضہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھایا۔ تم ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کے پڑھو، اور وہ سینوں پہ تیر کھا کے ایمان سیکھیں، برابر ہو سکتے۔ تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئی میٹھی نیند، تم ٹھنڈی ٹھنڈی مست ہوا میں سوئی میٹھی نیند۔ ایڈا تھوڑا بھی نہیں آخیا، ہم مچھلی بن کر سیر کو نکلے، دیکھا جب طوفانوں کو۔ یہ صحابہ تھے، اپنوں تے نہیں فٹ کر، ہم تو سارے 2 کوڑی کے بھی نہیں ہیں۔ تو 3 دن ہو گئے تھے، کچھ نہیں کھائے، گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیا، آدھا کاٹا کے آواز آئی عبداللہ جعفر شہید ہو گئے، نہیں کھائے، ایسے پھینک مڑے میدان جنگ کی طرف۔ پہلے 2 صحابہ فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، وہ سامنے آ گئے، ایسے جھٹکا۔ عبداللہ کس کا شوق؟ بیویوں کا، سب کو 3 طلاق، غلاموں سب آزاد، باغات کا سب کا۔ این المفر، کدھر جاؤ؟ بڑے بلند پایا شاعر فی البدی کا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتن او لتطابعن، ان اجلب الناس وشد الرن، مالی اراکی تکرہین الجنہ، قد طالما قد كنت مطمئنہ، هل انت الا نطفة فی شن۔ قسم ہے اے نفس تجھے اترنا ہوگا، تو چاہے یا نہ چاہے۔ کفر ٹوٹ کے تمہارے اوپر آن گرا ہے، اور تو جنت سے روگردانی کر رہا ہے، اور جنت سے گھبرا رہا ہے۔ بڑی زندگی تو نے جی لیا ہے، آگے بڑھ، ایک نطفہ ہی تو لے تو، یا نفس الا تقتلی تموتی، هذا حمام الموت قد سلیتی، ان تفعلی فعلہ ما ہدیتی۔ آگے بڑھ،
تیرے ساتھی چلے گئے جنت میں، تو بھی جان پیش کر۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ جان ہتھیلیوں پہ لے کر ہم بازار میں آئے ہیں۔ وہ جھنڈا اٹھایا، سے پہلے حضرت جعفر نے جب جھنڈا اٹھایا تو انہوں نے شعر پڑھے، یا حبذا الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها غرابها۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ انصار مدینہ نے کہا ہم پہ قیامت ٹوٹ گئی کہ مہاجرین کی دفعہ تو فوراً کہا دخل الجنہ۔ عبداللہ کی باری، پوز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وقفہ لی، پھر فرمایا وہ دخل الجنہ۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے چونکہ آپ جنگ کو پیش کر رہے تھے۔ جھنڈا گر گیا۔ ثابت بن اکرم انصاری نے اٹھایا، جھنڈا پکڑو۔ تھوڑا سا آف پیچھے لے جاتا ہوں۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ثابت بن اکرم اور ابو ہریرہ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ تھی، ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ تو ثابت اکرم نے ایسے دیکھا، ابا ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ رہے ہو، کچھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں۔ کل ما شہدت بدرا، ہے تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ یہ بدری صحابی ہیں ثابت بن اکرم۔ نحن لا ننصر بالکثرہ، ہماری مدد کثرت پہ نہیں ہوتی، اوپر والے کے ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ اب آپ خاموش ہیں اور جھنڈے کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ثابت بن اکرم، جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ سب نے کہا تو بدری صحابی، تو ہی سنبھال۔ کہا میں اس کا اہل نہیں، جھنڈا پکڑو کسی اور کو۔ خالد بن ولید کی پہلی جنگ تھی۔ اس شور میں پتہ نہیں کس نے کہا، اس کا نام تو آ ہی نہیں سکتا، خالد کو دو۔ جب کہا خالد کو دو تو ایک دم خالد کو دو، خالد کو دو، خالد کو دو۔ انہوں نے فرمایا میرے پیارو میں تو نیا مسلمان، یہ تو پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہوا، کسی اور طرح تو ہی پکڑ، تو ہی پکڑ۔ اور اللہ کا نبی ایسے خلا میں دیکھ رہے ہیں، جس نبی کی نظر اتنی تیز ہو، آج امت نے اس کی نظر کو بھی جھٹلا دیا ہے اور اس کے بول کو بھی جھٹلا۔ جس کا بول زبان سے نکلتا ہے اس پہ اللہ بولتا ہے، اس کو بھی جھٹلا دیا۔ زمین پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے، اس کو جھٹلا دیا۔ تو جب حضرت خالد نے تلوار جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے ایسے تلوار اٹھائی تو میرے نبی نے فرمایا اب ثم صلی اللہ سیفا من سیوف، سواد سے نہیں، سل سین سے، اب اللہ نے اپنی ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ رجال تو وہ تھے بیٹا، ہم تو مذکر مؤنث ہیں، وہ رجال تھے، ہم ذکر و انثی، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام، لذتوں کے غلام،
اس زندگی کے غلام، اس دنیا کے غلام، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ. یہ کیا ہے؟ زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ. میں کافروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا. ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا. من زخرفا. کچھ میں آگے پیچھے کر رہا ہوں چونکہ اچانک یاد آئی تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا. یہ پوری آیت ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ تم بھی کلمہ چھوڑ جاؤ گے. اگر تم پکے ہوتے تو میں کافروں کے گھر کی چھتیں چاندی کی بناتا، دروازے اور سیڑھیاں اور ان کے پلنگ سونے کے بناتا. اور ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا. اور یہ سب کچھ دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے. متاع کسے کہتے ہیں؟ برتن صاف کرنے والا ہوتا ہے نا، اسپنج، اس کو متاع کہتے ہیں. اور اللہ 7 بر اعظم کو فرما رہا ہے متاع، اور اوپر ایک اور ضرب لگا رہا ہے قلیل. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس نے حکم دیا تھا دربار سجایا جائے. ایسے سونے چاندی سے دربار سج گیا. وہ اندر آتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ترجمان سے کہو وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس نے ترجمہ کیا. پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی یہ آیت پڑھ کے سنائے. کس چیز سے مجھے متاثر کر رہے ہو؟ سونے چاندی سے، تاج سے، ہیروں سے. یہ ہمارے پاؤں کی خاک ہیں. شمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات آئلہ. خالد بن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹی اس دن، 8. اور 1 لاکھ کے لشکر پر ایک بندے کا روب چھاپ. اگلے دن وہ لڑنے سے گئے، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. آپ بھی اپنے صحابہ کو پیچھے ہٹا کے لے آئے. جہاں اللہ ہوتا ہے وہاں سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ساتھ لوں گے تو کام بنیں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کون تمہاری مدد کرے گا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. حکومت ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، فوج ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہتھیار زیادہ ہو یا نہ ہو، تو بھی ہمارا نام اونچا ہوگا، ہمارا ہی پلہ بھاری ہوگا، ہمارا ہی بول بالا ہوگا. انہیں کو عزت ملیں گی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں تو 1000 آئٹم بم بنا لے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مٹھائی کوئی بٹنے کی چیز نہیں. ہاں، اگر انسان توبہ کر لے تو یہ مٹھائی بانٹنے کی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو تو کوئی چیز کام نہیں آتی. بنو عباس کے ہتھیار کیا کام آئے؟
چنگیزیوں کے سامنے علاؤالدین خوارزمی شاہی سلطنت کا گھمنڈ انسان تھا۔ 4 لاکھ فوج تیار کی اور چنگیز لٹیرا تھا، اور وہ 2 لاکھ لشکر کے ساتھ 2000 میل کا سفر کر کے آیا تھا۔ کہاں وہ لشکر کوہ کرا کرم کے ان سلسلوں کو چنگیز خان نے پار کیا۔ آج تک کوئی حکیم، کوئی سالار، کوئی فوج پار نہ کر سکی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی پیچیدہ۔ دشوار گزر گھاٹیوں کو گزرا، ایک سپاہی بھی راستے میں جائے نہیں ہوا، کوئی بھی پھسل جائے تو نوکیلی چٹانوں پر بھی سفر کیا۔ 2 لاکھ لشکر میں ایک آدمی بھی پھسل کر نہیں مرا۔ یہ اتنا تھکا ہوا لشکر پرائے دیش میں لڑنے آیا، اور وہاں 4 لاکھ کا تازہ دم لشکر انتظار میں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکڑے کروا دیے، اور 40 سال میں اس نے پوری اسلامی حکومت کو زمین چٹا دی اور خون کی ندیاں بہا دی۔ جب اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو ایٹم بم بنانے سے کام نہیں بنتا۔ ایک عورت آئی، لاہور میں بڑے مالدار کی بیٹی تھی اور ابھی زندہ ہے، اس کے جگر میں کینسر ہو گیا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میں مریض علاج کے لیے جا رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اس کو ایک چھوٹی سی دعا دی۔ 1 مہینے تک اس عورت نے یہ وظیفہ پڑھا۔ 1 مہینے کے بعد واپس ہسپتال میں چیک کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ وہ مریض نہیں ہے جو پہلے ہمارے پاس لایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ناممکن بیماریوں کو صحت بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کچھ سال پہلے شراب میں مست رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر جان لگائی، محنت کی، پھر یہ مقام آیا۔ آسمان کی طرف دیکھا تو چاروں طرف سے کشتی کو مچھلیوں نے گھیر ڈالا، اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ہیرا تھا۔ انہوں نے ہر مچھلی کے منہ سے ایک ہیرے کا پتھر نکالا اور حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا کہ آپ یہ لے لے، میں نے چوری تو نہیں کی، جس کا گم ہو گیا ہے اس کو دے دے۔ اور وہ خود کشتی سے اترے، پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر توکل اور بھروسہ ہوگا وہ پانی پر چلے تو پانی اس کو راستہ دے گا، اس کو ڈبو نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنا لو۔ ابو الحسن ظاہر نے احمد بن طولون کو نصیحت کی، اس کا غصہ چڑھ گیا تو اس نے شیر کے سامنے ڈلوا دیا، ہاتھ پاؤں بندھوا کر بھوکے شیر کے سامنے، اور سب کو اکٹھا کیا کہ بادشاہوں کے ساتھ گستاخی کرنے والوں کا انجام دیکھا جائے۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ شیر کو جب چھوڑا وہ آیا، جائزہ لیا اور پھر پاؤں کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اب کے پاؤں کو چاٹنے لگا جیسے اپنے بچے کو چاٹتا ہے۔ اظہار محبت، پیار، یہ پیار ہے، چاٹ رہا تھا۔ اس پر بھی لرز طاری ہو گیا کہ میں برباد ہو گیا۔ شیر کو باہر نکالا، واپس ان کو باہر لائے۔ لوگ کہنے لگے کہ حضرت شیر اپنے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا تھا تو وہ کھا بھی تو سکتا تھا، تو اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ شیر میرے پاؤں چاٹ رہا ہے، پتہ نہیں میرے پاؤں پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو میں سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی دل میں اتری کہ شیر بھی ان کے سامنے بکری ہو گیا۔ اور ہم بکریوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اپنے جیسے مخلوق سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی کرامت۔ حضرت سفینہ سمندر میں جا رہے ہیں، طوفان آ گیا۔ طوفان سے کہنے لگے اے سمندر تھم جا، تو کالی حبشی ہی تو ہے، یہ کالا حبشی کیوں کہا؟ سمندر جب گہرا ہوتا ہے تو پانی کالی چھال دیتا ہے۔ کہنے لگے ٹھہر جا اے سمندر، تو کالا حبشی ہی تو ہے۔ دوسری موج نہیں اٹھی، اس کے بعد وہیں تھم گیا، اور کشتی میں سفر کر رہے تھے اور قرآن پاک سی رہے تھے، قرآن پاک کے پنے بھی سی رہے تھے۔ سوئی ہاتھ سے گر کر پانی میں چلی گئی۔ پانی سے کہنے لگی اے اللہ مجھے قسم دیتا ہوں میری سوئی مجھے واپس کر، دوسری سوئی میرے پاس ہے کوئی نہیں۔ وہ سوئی پانی پر کھڑی ہو گئی۔ ایک وقت تھا جب مسلمان اٹھتا تھا تو ساری کائنات کے باطل پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ اپنے ایوانوں میں تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ وقت تھا جب مسلمان نے کلمہ سیکھا ہوا تھا۔ آج مسلمان نے کلمہ نہیں سیکھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو نہیں کر سکتی۔